اگر توہین عدالت کی کوئی کاروائی شروع ہوگی تو کیا حالات ہوں گے؟ نقشہ کوئی ہلکا سا نقشہ بنائیں گے اپنا باتوں سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ توہین عدالت تک بات جائے گی. دیکھیں اس وقت پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی. اب کچھ آگے سے ایک سٹیپ اگر آئے گا تو یہاں سے مطلب دو گنا جو ہے نا سخت جواب آگے جائے گا. اور یہ ججز بھی یہ چیز سمجھ چکے ہیں اور وہ شاید اس پوزیشن میں اب وہ صورتحال نہیں رہی ثاقب نثار والی کہ لاڑکانہ کے ایک سیشن جج کے جو ہے نا موبائل اٹھا کے پھینکے جائیں گے اور جیلوں میں جا کے وہاں کی صفائیاں چیک کی جائیں گی, وہاں کی لائٹیں چیک کی جائیں گی, وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کون کون جیل کے اندر موجود ہے, اس کو کیا کیا سہولیات میسر ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, تھانوں میں جا کے چیک کیا جائے گا یا روڈوں پہ جا کے کچرے کے حالات چیک کیے جائیں گے. میرے خیال سے اب اس سچویشن سے جو ہے نا معاملات آگے نکل چکے ہیں. ان کو اپنے ڈومین میں رکھنا ضروری ہے اور یہی کام آگے جا کے ہوگا. اصل میں جو ایک خوف کی فضا تھی نا کہ چیف جسٹس جو ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, چیف جی جسٹس جتنا بھی غلط ایکشن لے لے, جتنا بھی کوئی غلط فیصلہ دے دے یا جتنا بھی متنازع فیصلہ دے دے, بھائی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, عدلیہ کا احترام ہم پہ لازم ہے. اب وہ بالکل ٹھیک. چیز میرے خیال سے صورت وہاں سے آگے نکل چکی ہے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی پہلے کی جو عدلیہ تھی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی کھڑی ہوئی تھی, اور جو پہلے جو عدلیہ کی جتنی بھی عزت ہوتی تھی یا کروائی جاتی تھی وہ کچھ مختلف حلقوں کے ذریعے کروائی جاتی تھی نا. مطلب دو تین اپنے بریگیڈیئر، ایک آدھ آپ بریگیڈیئر ہاں ہی ہوتا تھا. اپنے ثاقب نثار کے خلاف بات کر دی تو وہ فوراً پکڑا جاتا تھا, اور وہ کن جی کے تھرو پکڑا جاتا تھا وہ ہمیں سب پتا ہے کہ کن کے تھرو ایکشن ہوا تھا. کیونکہ عدلیہ بھی محتاج ہے ریاست پاکستان کی, اور وہ جی بھی ریاست کی انتظامی معاملات میں دیکھنے کے لیے وہ ان کی ہی طلبگار رہتی ہے. ڈیفینیٹلی عدلیہ خود سے تو کچھ نہیں ہے, وہ صرف ایک فیصلہ ہی کر سکتے ہیں. تو اس وقت عدلیہ کو بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں, سچویشن اس وقت ڈفرینٹ ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا لاڈلا کسی طریقے سے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ جائے تاکہ ہم من مانے جو فیصلے ہیں وہ ہم کریں. ہمیں کوئی جج پسند نہیں ہے تو اس کو گھر بھیج دیں, یا ہم اپنے فیصلے اپنی طرف سے جو امینڈمنٹ کریں اور کسی کے لیے ہم رام وار کریں, کسی ایک شخص کے لیے, فرد واحد کے لیے. تو ڈیفینیٹلی سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کل رپورٹ جمع ہوگی, جو توہین عدالت کا سبب بیسیکلی بنے گی وہ یہی ہے کہ ایک نگران جج بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, جسٹس اعجاز الحسن صاحب, اور وہ چیک کریں گے کہ بھئی 21 ارب روپے جاری ہوئے یا نہیں ہوئے. تو آج پارلیمنٹ سے اس چیز کی منظوری لے گی اور پارلیمنٹ نے کلیئرلی یہ بات کر دی ہے کہ ہم یہ جاری نہیں کر سکتے. باقاعدہ ایکسپینسز کی رپورٹ پیش کی جائے گی اس بینچ کے سامنے. اور ایک بڑا بل, اہم بل ہے جو آج پاس ہوا کہ صوبائی اور قومی الیکشنز ایک وقت پر ہوں گے. تو یہ بھی آگے جا کے بلوچستان میں بھی آج بلوچستان کے اندر بھی یہ بل پاس کیا گیا, اور یہ آگے جا کے ڈیفینیٹلی ان تمام تر چیزوں کا حصہ بنے گا. اور میں ہمیشہ سے بات جو کرتا آ رہا تھا کہ پارلیمنٹ کو سپریم کروانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یا پارلیمنٹ کو سپریم رکھنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, جو بیسکلی جو آصف زرداری نے بھی آج کہا کہ یہ خواب تھا اور خواب ہی رہ گیا. یہ مفتی محمود کا خواب تھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا کہ آئین سپریم ہو, پارلیمنٹ سپریم ہو, اور جو آج تک جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب عمل درآمد کے لیے آگے جا رہے ہیں, جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری رکاوٹیں جو پہلے پیدا ہوتی تھیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, آرمی چیف کی جانب سے, تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں اب مائنس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور پھر پارلیمنٹ کے تقریر میں بات کریں گے کہ یہ چاہتے تھے کہ ایک سلیکٹڈ, بلاول نے اس طرح بات کی, یہ چاہتے تھے کہ ایک سلیکٹڈ چیف جسٹس ہو, سلیکٹڈ وزیر اعظم ہو, اور سلیکٹڈ ہی آرمی چیف ہو, اور یہ 10-10 سال کے لیے پلاننگ کر کے گئے تھے. تو اس کے اوپر ہمیں تو یہ لگا کہ شاید معاملات ختم ہو گئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, لیکن ابھی بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں کے اندر جو ہم پروگرامز کے اندر باتیں کرتے رہے, جو راجہ رزاق نے اس پہ بڑا ایمفسائز کیا ہے, ارشد پرویز صاحب نے بڑا کھل کے ٹھل ہو کے, خان فاروق صاحب نے, حامد بھائی نے, آپ نے, سب نے اس پہ بات کی ہے کہ ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے. اور ہم پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں, اور 3-4 مہینے کے بعد یہ چیزیں پارلیمنٹ میں آ رہی ہیں یا میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارا پروگرام بیسیکلی 4-5 مہینے کی پہلے کی جو نا بات کی باتیں کر دیتا ہے, جو بعد میں ہم بہت آگے چل رہے ہیں مطلب پاکستان کی سیاسی صورتحال سے. تو میرے خیال سے آج بھی جو ہم باتیں کریں گے اس پروگرام کے اندر, اور وہ میرے خیال سے آنے والے وقت کے اندر سچ ثابت ہوں گی. اور ہماری پروڈکشن بیسیکلی یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ وہاں تک پہنچ جائیں گے, کیونکہ جہاں انشاءاللہ. پیپلز پارٹی, نون لیگ, جب یہ جس چیز کے اوپر, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, ایسی چیزیں جو ناقابل یقین ہے, جب یہ دو جماعتیاں, پرویز مشرف کو گھر بھیجنا, اس کی وردی اتروانا, بعد میں اس کو صدارت سے, منصب سے ہٹانا, جہاں ان دو پارٹیوں نے کوشش کی ہے نا مل کے, وہاں یہ کامیاب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. تو میرے خیال سے اب بھی انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریم بنائے, اور سپریم کورٹ کو جس طریقے سے اختیارات ملتے تھے پہلے, اور سپریم کورٹ ون مین شو کی طرح پورے پاکستان کے لیے کام کرتی تھی, آئی تھنک وہ تمام تر چیزوں میں اب یہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس میں کامیاب ہوں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کی ان کو ناکامی ہوگی. ایک اچھا کاز ہے اور اس کاز کے اندر یہ کامیاب ہو
جس طرح کامران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ میں 30 سال بار کی پریکٹسز کرتا رہا ہوں، 30 سال سے ہمارے وکلا کا بھی یہ مطالبہ تھا، اور ہمیں، اور پھر جو فاروق، کیا نام ان کا، فاروق نسیم، جب یہ بل پارشلی طور پہ عمران خان کے دور میں پیش ہوا تھا تو فاروق نسیم کہتے ہیں یہ بل نہ لے کر آئیں، ججز ناراض ہو جائیں گے اس بل سے. تو یہ تو عمران ہم خان نے کے بھی دور شروع میں کوشش، اسد صاحب آگے جاؤں گا میں، ذرا آپ سے ایک لقمہ